الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حضرات گرامی، میں اس بزمت البہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری گفتگو کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کے چوٹے سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت اور دل و دماغ میرے اسلام کو بچھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سات ربیع محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، یہ غیور عرب ہے جس کو ہم بچے کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت آبرو کے لیے طوفان بن چکے ہیں۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی پکڑے نے پورے قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ اللہ تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کرام، لین دین بالکل ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہدنامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنا کسی کا اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرےدار بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے پتے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دل کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں پھس گئی، قدم نہ کھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی خست حالت دیکھ کر کفار کہکا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، او مسلمانوں، کہ تم اپنے آب و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو، تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، او کفار، سن لو، ہم اب ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، ہمارے محمد سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں وعدہ کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس امتحان و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے چھالے بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں پھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے سب کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں درخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والے ذرا سوچو، کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تب تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو بچے تھے نمازی، آج
آج مسجدیں ہیں، مکے میں بچے ہیں نمازی. بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مسائل آرام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں برداشت کیا؟ کیا وہ لوگ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں. وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے اور ملائک کے خود کو در کے رسول ہادی بن کر آئے تھے. اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ صرف اور صرف ایک اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاکت برباد ہو جاتا، پورے مکے والے پر پتھر برس جاتا. میرے گیسا دل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں بارہ مچ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے. ابو طالب جو آپ کے چچا ہے آتے اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت طاقت نہیں اور تلوار چلانے کی اجازت دو. حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹ سے نکل جائیں گے. 3 سال کے بعد آج مسلمان دین دنیا سلامت لے کر گھاٹ سے باہر آ گئے. میرے دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے اور رات رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالی سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور خوشخبری پیغام سناتے ہیں. حضرت عزت شہنشاہ علی جا اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم خوب جانتے ہیں کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ کل قیامت کے دن کے سامان میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.